پوری امت اور پھر خاص طور پہ میں امت کی پوری دنیا کی کیا بات کروں، پاکستان کا رہنے والا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ آج حکمرانان پاکستان پر اور امت مسلمہ کے حکمرانوں پر فرانس کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ان پہ یہ بات لازم ہے کہ جب تک رسول اللہ کے گستاخ کا بدلہ نہیں لیا جاتا، آپ کے گستاخ کو ٹھکانے نہیں لگایا جاتا، تب تک وہ چین سے نہ بیٹھیں۔ سرتن سجدہ، اور یاد رکھو جا اپنی بات نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں۔ کائنات کے امام نے کہا تھا دو باتیں، دو حدیثیں۔ کائنات کا امام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے، وعلی رأسہ مغفر، آپ کے سر کے اوپر ہود تھی، آپ نے اس کھود کو جنگی لباس کے طور پہ جو پہنی جاتی ہے، آپ نے اس کھود کو اتارا۔ ثم جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک شخص آیا، صحابی آیا، کہ کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن الخطل متعلق من نستار الکعبۃ، ابن خطل وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ جب عام معافی کا اعلان کیا، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو امان کی ضمانت قرار دیا، پھر کہا جو اپنے گھروں میں ٹکا رہے اس کے لیے بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر کے قریب چلا جائے اس کے لیے بھی امان، جو کعبۃ اللہ میں موجود ہو اس کے لیے بھی امان۔ لیکن جب بیان کیا گیا اللہ کے رسول آج سب کے لیے امان ہے، آج سب کی جان بخش دی گئی ہے، آج صحابہ کے قتل کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، صحابہ کو شہید کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، آج صحابہ پہ تان کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، آج دین کی دشمنی کرنے والوں کو بخش دیا گیا ہے، دین کے خلاف تلوار کو اٹھانے والوں کو بخش دیا گیا ہے۔ لیکن کائنات کے امام، آپ کا گستاخ، آپ پہ گالیاں بکنے والا، آپ پہ تان کرنے والا آج کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا اقتلوہ، جاؤ میرے گستاخ کی گردن کو اس کے وجود سے علیحدہ کر دو۔ تو پھر میں بھی جب تلک زندہ رہوں گا گستاخ رسول کی صدا سرتن سے جدا کا اعلان کرتا رہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور حضرت آج کہتے ہیں بدقسمتی ہے نا جن کو دو لفظ عربی عبارت کے پڑھنے نہیں آتے، وہ آج دین کے مفتی بنے پھرتے ہیں۔ آج دین ہی اتنا سادہ اور دین ہی اتنا بیچارہ ہو گیا ہے، یہاں پہ پھل کی ریڑھی پہ کھڑا ہوا کوئی جاہل آ کے کہے نا اے پائی جی کی وجہ سے اے کتوں آیا ہے اور جا کام کر، تینوں پتہ ہے نہیں۔ تو حضرت یہ دین ہی اتنا سادہ ہے جس پہ ہر کوئی مفتی بنا پھرتا ہے۔ آج آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کا رسول معاف فرما دینے والا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گستاخ کو معاف کر دیتے، وہ بڑے نرم دل تھے، وہ بڑے رحم دل تھے۔ جاؤ احمد ابن حنبل کا فتویٰ سنو، جاؤ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا فتویٰ سنو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا جو کائنات کے امام کی گستاخی کرتا ہے وہ سن لے، کائنات کا امام جب تک زندہ تھا کان لہو حقا ان یعفو، جب تک کائنات کا امام زندہ تھا آپ کے پاس اختیار تھا اپنے گستاخ کو معاف کر دیں، لیکن رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کائنات کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کو معاف کر سکے۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا من سب نبیا او تنکفو یجب قتل او لا یستتاب، اور جو کائنات کے امام کی گستاخی کرے، آپ کی شان میں تنقید کرے، یجب قتل، اس کا قتل واجب ہے، ولا یستتاب، اور اس کی
قبول نہیں کی جائے گی. کانا کافرن او مسلمہ، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان. حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی یہ سزا. حافظ طیب الہی صحیح قرآن سنہ مومنٹ پاکستان. اور آخری بات ختم کرنے جا رہا ہوں. لوگوں، آج چاہتے ہو کائنات کے امام کے صحابہ کی عزت صحیح معنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، آپ کی حرمت اور ناموس اس پہ حملہ نہ ہو. بدبختی تو یہ ہے کہ حملے باہر سے آج ہو رہے ہیں، ہم ان کا رونا رو رہے ہیں. ہم کہتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اردو زبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگی گالیاں نکالی جاتی ہیں. ان کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے. یہ ساری ہتکڑیاں یہ علماء دین کے لیے ہیں، یہ حق پرست علماء کے لیے ہیں، یہ حق پرست لوگوں کے لیے ہیں. جاؤ آج تم ان کو روکو، تم ان کے لیے پھانسیوں کو سجاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے علماء امت، علماء دین، ہم تمہاری جوتیوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اور کہتے ہیں آج جناب والا آپ سخت بات کرتے ہیں. حضرت جب آپ کے قانون کے اندر ایک بات منوائی جا چکی ہے کہ گستاخی رسول کی سزا موت ہے، تو پھر موت کو لاگو کرو. ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. تم ہمیں بات کرنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تم پکڑنے والے ہو، ان کو لٹکانے والے ہو، ہم تمہارے نعرے لگاتے رہیں گے. اور آج کہتا ہوں جاؤ، ان حکمرانوں کے پاس دین کا تقدس محفوظ نہیں ہے، چاہے کوئی بھی حکمران ہو. سچی بات، آج دین کا تحفظ چاہتے ہیں. یقین مانیے قیامت کے روز آپ بھی مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں. ہم ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو بدبخت دین کے دشمن ہیں، جو دین کے اوپر تان کرنے والے ہیں. آج فواد چودھری شادیوں کے حوالے سے بکواس کر رہا تھا، اور پھر یہ ظالم میں کیا کہوں. پھر کل خان صاحب ہولی کی مبارکباد، ہولی کے لیے جو ہے وہ وش کر رہے تھے ہندوؤں کو. یہ ہمارے حکمرانوں کا حال تو یہ ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ توحید کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی گئیں، توحید کی خاطر کیا کیا کچھ پیش کیا گیا. عقیدہ کے تقاضوں کا ان کو علم نہیں ہے. آج سچی بات ہے، حرمت رسول کا تحفظ، اس کی ضمانت چاہتے ہو، صحابہ کی عزت، اس کی ناموس پہ پہرے داری چاہتے ہو، تو کائنات کے امام کے دین کو زمین پہ لاگو کرنا پڑے گا. بھائی کہہ رہا تھا، دوبارہ بات دہرا رہا ہوں، کائنات کے امام کے قانون کو زمین پہ نافذ کرنا پڑے گا. کائنات کے رب کے عطا کردہ قانون کو زمین پہ اور انشاءاللہ نافذ کروانے کے لیے جدوجہد، پرامن جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو، اور پرامن انداز میں رسول اللہ کے دین کو اس ملک کے اندر حکومت کرتا ہوا دیکھنے کے لیے تیار ہو. اور میدانوں کے اندر انشاءاللہ ہم گولی برسانے والے نہیں، سینوں پہ گولیاں کھانے والے ہیں. اپنے سینوں کو چھلی کروانا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو لہو میں تڑپوانا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے پوٹیوں کو کروانا جسم پہ کروانا گوارا کر سکتے ہیں، اپنے جسم کے انگ انگ کو شہید کروانا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن نہ نفاذ اسلام کی آواز کو چھوڑنا گوارا کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کی عزت سے ہٹنا گوارا کر سکتے ہیں. انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صدیق کو کائنات کے امام کا ساتھی مانتے ہیں، فاروق کو کائنات کے امام کا رفیق مانتے ہیں، ذوالنورین کو کائنات کے امام کا ساتھی مانتے ہیں، حیدر کرار کو کائنات کے امام کا ساتھی مانتے ہیں، علی المرتضی کو رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن نبی سفیان کو کائنات کے امام کا رفیق مانتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صدیق کو گالی پڑھنے دیں گے، فاروق کو گالی پڑھنے دیں گے، ذوالنورین کے اوپر کسی کو بھونکنے دیں گے، علی کے بارے میں کسی کی زبان کو سنیں گے، اور معاویہ کے بارے میں کسی کو بھونکنے دیں گے، اما عائشہ پہ کسی کو تان کرنے دیں گے.
انشاءاللہ کٹ جائیں گے لیکن نبی کے صحابہ کی اور ان کی عظمت ان کی حرمت آنے دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.